بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل کان قیس بن ساعدہ یفد علی قیصر زائرا فیکرمہ ویعظمہ۔ قیل فعل مجہول ہے، قال یقول سے فعل ماضی مجہول، قیل کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کان قیس بن ساعدہ، قیس ابن ساعدہ، یفد وفد یفد وفودا، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ کے پاس یا کسی بھی شریف اور باعظمت انسان کے پاس جانا۔ یفد جاتے تھے یا آتے تھے، کس کے پاس؟ علی قیصر، شاہ روم۔ قیصر یہ روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، قیصر کے پاس یعنی شاہ روم کے پاس۔ زائرن دیدار کرتے ہوئے، دیدار کرنے کے لیے۔ یہ زائرن یہ یفیدو کی اندر جو ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، اور زائرن یہ اسی سے حال واقع ہے۔ معنی ہوگا، کہا گیا ہے کہ قیس ابن ساعدہ شاہ روم قیصر کے پاس دیدار کے لیے جاتے تھے، فَيُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ، تو بادشاہ ان کی عزت کرتا تھا۔ اکرم یکرم اکرام، عزت کرنا، عظم یعظم تعظیم، تعظیم کرنا۔ فَيُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ، تو وہ ان کی تعظیم کرتا تھا اور عظمت اور ان کی عزت کرتا تھا۔ فقال له قیصر، تو قیصر نے یعنی شاہ روم نے اس سے کہا، اور فَيُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ کے اندر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یکرمہ کی ضمیر کا مرجع قیس ابن ساعدہ ہی ہو، تو معنی یہ ہوگا کہ قیصر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، پھر اس قیصر کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن پہلا والا معنی بہتر ہے۔ فقال له قیصر، تو قیصر نے، شاہ روم نے قیس ابن ساعدہ سے کہا، کیا کہا؟ ما افضل العلم، ما استفہامیہ، افضل العلم، علم میں سب سے بہتر، ما افضل العلم، سب سے بہتر علم کون سا ہے؟ قال، تو جواب میں قیس ابن ساعدہ نے کہا، معرفت الانسان نفسہ، انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا، انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا۔ معرفہ مصدر میمی ہے، عرفہ یعرفو سے، معرفت الانسان نفسہ، تو بیٹا معرفت مصدر ہے اور الانسان اس کا فاعل ہے جو کہ مضاف الیہ ہے ترکیب میں، اور نفسہ بترکیب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہے معرفت مصدر کا۔ معرفت الانسان نفسہ، انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا، یہ افضل علم ہے۔ تو یہ معرفت الانسان نفسہ، یہ اگر ہم خبر بنا دیں گے تو افضل العلم مبتدا محذوف مانیں گے، اور اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے تو افضل العلم اس کی خبر محذوف مانیں گے۔ قال وما افضل العقل، اور کہا کہ عقل میں سب سے بہتر عقل کون سی ہے؟ سب سے بہتر عقل کون سی ہے؟ تو کہا، قال کہا، وقوف المرء عند علمہ، وقوف وقف یقف وقوفا، اس کا معنی ٹھہر جانا۔ وقوف المرء عند علمہ، انسان کا اپنے علم کے پاس ٹھہر جانا، یعنی جتنا علم ہے اتنا ہی بولے، اسی پر ٹھہر جائے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ وقوف المرء عند علمہ، انسان کا اپنے علم کے پاس ٹھہر جانا اور علم کے مطابق ہی بات چیت کرنا، یہ سب سے بہتر عقل ہے۔ قال فما المال، تو کہا کہ مال میں افضل کیا ہے؟ قال ما قضى بحق، تو جواب میں کہا کہ مال میں بہتر مال وہ ہے ما قضى، ما بمعنی موصولہ، وہ اس میں موصول ہے ما، جو قضى بحق، قضا یقضی، قضاء کا معنی ادا کرنا، بحق حق ہے نا،
ما قضا بحق، جو حق ادا کرے، یعنی وہ مال سب سے بہتر ہے جس مال کے ذریعے سے حقوق ادا کر دیے جائیں، جو حق ادا کر چکا ہو وہ مال سب سے بہتر ہے۔ قال حکیم، ایک فلسفی اور ایک حکیم نے کہا کیا؟ من ذا الذی بلغ مقاما جسیما فلم یبطر، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ شخص، الذی بلغ یبلغ پہنچنا، مقاما جسیما، جسیم کا معنی عظیم، مقامن جسیمن ہے مقامن عظیمن، جو عظیم مقام پر پہنچ گیا ہو، فلم یبطر، بطیرہ یبطر بطرن، اس کا معنی اترانا۔ ایک فلسفی اور ایک حکیم نے کہا کون ہے وہ شخص جو عظیم مرتبے اور عظیم مقام پر فائز ہوا ہو، پہنچ گیا ہو، فلم یبطر، تو وہ اترایا نہ ہو، واتبع الہوی فلم یعتب، عطب یعتب، اس کا معنی ہوتا عطبن، اس کا معنی ہلاک ہونا۔ واتبع الہوی، اتبع یتبع، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، الہوی خواہش نفس، واتبع الہوی، اور کون ہے وہ شخص جس نے خواہش نفس کی پیروی کی، فلم یعتب، تو وہ ہلاک نہ ہوا ہو۔ ورغب الی اللئام، رغب یرغب رغبتا الی، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، الی اللئام، اللئام یہ لئیم کی جمع، اس کا معنی کمینہ۔ ورغب الی اللئام، اور کون ہے وہ شخص، سب کا عطف وہ اسی پر ہے، بلغا پر، اے منظر الذی رغب الی اللئام فلم یہن، اور کون ہے وہ شخص جو کمینوں کی طرف مائل ہو، کمینوں کی صحبت میں رہتا ہو، کمینوں کی طرف مائل ہوا ہو، جس کا رجحان کمینوں کی طرف ہو، فلم یہن، ہان یہونو، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، فلم یہن، تو اس کو ذلیل نہ کیا گیا ہو، ایسا کون شخص ہے۔ وواصل الاشرار فلم یندم، واصل یواصل مواصلتاً باب مفعول سے، اس کا معنی ہوتا ہے جا ملنا۔ الاشرار شریر کی جمع، بدترین، فلم یندم ندم یندم ندامتاً باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ وواصل الاشرار فلم یندم، اور کون ہے وہ شخص جو بروں سے ملا ہو تو شرمندہ نہ ہوا ہو۔ وصحب سلطان فدامت سلامتہ، اور کون ہے وہ شخص جو بادشاہ کی صحبت میں آیا ہو، فدامت سلامتہ، تو اس کی سلامتی باقی رہی ہو، ہمیشہ رہی ہو۔ صحبہ یصحب صحبتاً، اس کا معنی صحبت میں آنا، ساتھ میں رہنا۔ السلطان بادشاہ جمع سلاطین، فدامت دام یدوم، ہمیشہ رہنا، سلامتہ سلامت کا معنی سلامتی۔ وصحب سلطان فدامت دامت سلامتہ، اور جس نے سلطان اور بادشاہ کی صحبت اختیار کی ہو تو اس کی سلامتی ہمیشہ رہی ہو۔ ایسا کوئی ہے نا؟ ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ قال حکیم لآخر، ایک فلسفی نے ایک حکیم نے دوسرے سے کہا، آخر کا معنی دوسرا، کیا کہا؟ یا اخی کیف اصبحت، اے میرے بھائی تو نے کیسے صبح کی؟ اصبح یصبح، اصباح کا معنی ہوتا ہے صبح میں پہنچنا، صبح کرنا۔ کیف اصبحت، تو نے صبح کیسے کی؟ واو حالیہ ہے یہ۔ وبنا من نعم اللہ ما لا نحصیہ مع کثیر ما نعصیہ، وبنا با مصاحبت کے لیے، اور ہمارے ساتھ، بنا کا معنی ہمارے ساتھ، من نعم اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتن کی جمع نعم، کتنی نعمتیں ہیں؟ ما موصولہ، ما لا نحصیہ، احصا یحصی احصا باب فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا۔ لا نحصی ہو جس کو ہم شمار نہیں کرتے، ما لا نحصی جس کو ہم شمار نہیں کر پاتے۔ مع کثیر، مع کا معنی ساتھ، کثیر کا معنی زیادہ، کثیر ما اس کی کثرت کے ساتھ، ما نعصی ہو، عصا یعصی عصیان باب ضربہ سے، اس کا معنی نافرمانی کرنا۔ مع کثیر ما نعصی ہو اس کی کثرت کے ساتھ جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب دیکھو معنی ہوگا، ایک حکیم نے دوسرے سے کہا، اے بھائی تو نے صبح کیسے کی؟
اس حال میں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں لا نحصیہ، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، مع کثیر ما نعصیہ، جبکہ بہت زیادہ وہ نافرمانیاں ہیں ما نعصیہ جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اتنی نافرمانیاں اور اتنی اللہ کی نعمتیں، ان نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے اور اتنی نعمتیں ہیں، تو صبح کیسے کی، کس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ کس کا تو شکر ادا کرتا ہے؟ آیا کہ اس کا کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، یا اس کا کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے؟ کس کا ہم شکر ادا کریں؟ کہہ رہا ہے فما ندری ایہما نشکر، تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، درا یدری درایتاً، جاننا سمجھنا، فما ندری تو ہم نہیں جانتے، ایہما نشکر دونوں میں سے کس کا شکر ادا کریں، شکر یشکر شکرن، شکر ادا کرنا، اجمیل ما ینشر، کیا اس خوبی اور بھلائی کا شکریہ ادا کریں، ما ینشرہ جو اللہ رب العزت پھیلاتا ہے، ہمیں دیتا ہے، وقبیح ما یستر، اور یا اس قبیح اور برائی کا کہ جس کو اللہ چھپا لیتا ہے تو اس کے چھپانے پر شکریہ ادا کریں، کیا کریں ہم؟ لا تحمل علی یومک ہم سنتک، اگلے نصیحت میں اور ایک حکمت اور دانائی بھری بات اگلے یہ ہے، لا تحمل، حمل یحمل حملا، اس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، اٹھانا، علی یومک اپنے آج پر، یوم کا معنی آج، ہم سنتک، ہم کا معنی غم، سنتن کا معنی ہوتا ہے سال، ہم سنتک اپنے پورے سال کیا غم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا پورے سال میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا مصیبت آنی، کیا نہیں آنی ہے، بیٹا پورے سال کا غم، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آج پر مت ڈالو، ارے ہر دن کا الگ الگ غم ہے، تو بلا وجہ میں پورے سال کا غم آج ہی پہ ڈال لو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پورے سال زندہ ہی نہیں رہو، پورے سال کا غم پہلے سے کر بیٹھے، تو کہہ رہا ہے کہ لا تحمل علی یومک ہم سنتک، تم اپنے آج پر پورے سال کا غم مت ڈالو، کفا کا کل یوم ما قدر لک فیہ، تجھے کافی ہو جائے گا ہر دن، پورے سال کا غم کا مطلب کہ بھئی آج تو کھانے کو مل گیا، تو اب اس کی ابھی فکر مت کر کہ کل کیا کھانے کو ملے گا، پرسوں کیا کھانے کو ملے گا، پرسوں کیسے کھائیں گے، پرسوں کیسے پریشانی دور ہوگی، نہیں، پورے سال کا غم اس طرح سے اپنے اوپر آج پر مت ڈالو، کیوں؟ کفا کا کل یوم ما قدر لک فیہ، کفا یکفی کفایتاً، کافی ہو جانا، کفا کا تجھے کافی ہو جائے گا، کل یومن ہر دن، ما کیا کافی ہو جائے گا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ کفا کا فاعل بنے گا، ما قدر لک فیہ، جو تیرے لیے اس میں مقدر ہو گیا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے، قدر یقدر تقدیر، مقدر کر دینا، کیا مقدر کر دینا، یعنی تجھے ہر دن وہ کافی ہو جائے گا جو تیرے لیے اس دن میں مقدر کر دیا گیا ہے، تو ہر دن تمہیں وہ کافی ہو جائے گا جو اس دن میں تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، تو اگر تمہاری عمر کا 1 سال ہو، فإن اللہ سبحانہ سیؤتیک فی کل غد جدید بما قسم لک، اگر تمہاری عمر کا 1 سال ہے، مثلا تمہاری عمر 1 سال رہے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی سیؤتیک، آتا یؤتی ایتان کا معنی ہوتا ہے دینا، سیؤتیک تو ان قریب کہ بے شک اللہ رب العزت تم کو دے دے گا، فی کل غد جدید، ہر نئے آنے والے کل میں، بما وہ قسم لک جو اللہ نے تیری قسمت میں رکھ دیا ہے، اگر تیری عمر باب فعل سے، فإن تکن السنۃ من عمرک، اگر تیری عمر کا 1 سال ہے، یعنی تیری عمر اگر 1 سال ہوئی، فإن اللہ سبحانہ سیؤتیک، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب تجھے دے دے گا،
فی کل غد جدید، غد کا معنی آنے والا کل، ہر نئے آنے والے کل میں تجھے دے دے گا بما وہ چیز ما قسم لک جو تیری قسمت میں تیرے لیے رکھا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْ عُمْرِكَ اور اگر تیری عمر 1 سال ہے ہی نہیں، فما ہمک بما لیس لک تو تیرا ہم کا معنی غم، تو تیرا کیا غم کرنا اس کے لیے ما لیس لک جو تیرے لیے نہیں ہے، یعنی جب تیری عمر ہی نہیں ہے 1 سال تو پھر اس چیز کا غم کرنا جو تیرے لیے نہیں ہے، جو تیرے فائدے میں تیرے کام میں نہیں آئے گی، اس کے غم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ما ہمک تو کیا ہے تیرا غم کرنا اس کے لیے جو تیرے لیے نہیں ہے، یعنی غم نہیں کرنا چاہیے۔ قال علی نے کہا من استطاع ان یمنع نفسہ من 4 خصال فہو خلیق ان لا ینزل بہ مکروہ، کہا کہ من استطاع یستطیع استطاعن باب استفعال سے، استطاعت طاقت رکھنا، من استطاع جو استطاعت رکھے کس کی؟ ان یمنع نفسہ، منع یمنع روکنا، ان یمنع نفسہ کہ وہ اپنے آپ کو روک لے، کس سے؟ من 4 خصال، 4 کا معنی 4، خصال خصلتن کی جمع، اس کا معنی عادت، 4 عادتوں سے اپنے آپ کو روک لے، جو استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو 4 عادتوں سے روک لے، فہو خلیق، خلیق کا معنی لائق، تو وہ لائق ہے اس بات کا، مستحق ہے اس بات کا، ان لا ینزل بہ مکروہ، ان مصدریہ ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نصب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، الناصبہ، ان لا ینزل بہ مکروہ، مکروہ کا معنی ناپسندیدہ اور مصیبت و پریشانی، تو وہ اس بات کے لائق اور اس کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ اترے، نزل ینزل اترنا، کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ اترے۔ کون سی ہیں 4 خصلتیں جن سے اپنے آپ کو روکنا چاہے تو روک لے اور پھر اس پہ مصیبت نہ اترے؟ تو ایک ہے پریشانی اللجاج والعجلۃ والتوانی والعجب۔ اللجاج اس کا معنی ہوتا ہے اللجاج کا معنی ہوتا ہے لجا یلجو، لجن کسی کام میں داخل ہو جانا، گھس جانا، جی اسی سے اللجاج اس کا معنی گھسنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی سرگرداں ہونا بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو زیادہ چاہنا بھی ہوتا ہے شاید اس کا معنی۔ تو اللجاج کسی چیز کو کے اندر زیادہ گھسنا، والعجلہ اس کا معنی ہوتا ہے جلدی، والتوانی اس کا معنی ہوتا ہے سستی، والعجب عین کے ضمے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا یا گھمنڈ کرنا۔ تو جو 4 ان خصلتوں سے بچ جائے گا وہ اس کے لائق ہوگا کہ اس پر مصیبت نازل نہ ہو۔ کون ہے 4 خصلتیں؟ اللجاج کسی چیز میں زیادہ گھسنا، والعجلہ اور جلد بازی، والتوانی اور سستی، والعجب اور خود پسندی۔ فثمرۃ اللجاج الحیرۃ، کیونکہ زیادہ گھسنے کا، کسی چیز میں زیادہ گھسنے کا، زیادہ انٹرسٹ لینے کا ثمرہ حیرت ہے، آدمی پھر حیرت میں پڑتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ وثمرۃ العجلۃ الندامہ، اور جلد بازی کا ثمرہ اور پھل شرمندگی ہے، الندامہ، الندامہ کا معنی شرمندگی۔ وثمرۃ التوانی الذلہ، اور سستی کا پھل، سستی کا ثمرہ ذلت و رسوائی ہے۔ وثمرۃ العجب البغضہ، اور خود پسندی کا ثمرہ ناپسندیدگی ہے۔ البغضۃ کا معنی ناپسندیدگی، یعنی جب آپ اپنے آپ کو پسند کریں گے، خود کو اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے کہ میں اچھا ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، ہے نا، تو یہی ہے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ خود پسندی کا ثمرہ
بغضا ناپسندی ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں گے یہ تو یہ اپنے آپ ہی کو دیکھتا ہے، اپنے منہ ہی سے خود اپنی تعریف کرتا رہتا ہے نا، منہ میاں مٹھو بولتے ہیں، تو اس سے لوگ کیا کرنے لگیں گے؟ ناپسند کرنے لگیں گے۔ وثمرۃ العجب البغضہ، اور خود پسندی کا ثمرہ ناپسندیدگی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، گفتگو کو یہیں پر، بسم اللہ